اللہ الرحمن الرحیم۔ عطاء اللہ خان نے انڈیا سے پوچھا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں؟ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے اور کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ جی جناب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ یعنی ہم جب کسی کو خواب میں دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے شیطان وہ صورت بنا کے آ گیا وہ ہمارے سامنے، لیکن نبی نے بتایا کہ میرے معاملے میں شیطان ایسا نہیں کر سکتا، وہ میری صورت نہیں بنا سکتا۔ تو آپ کو اگر خواب میں لگے، یقین ہو کہ آپ نبی کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ خواب سچا ہے، نبی ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس بارے میں چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یقیناً بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ آپ کے اعمال درست ہوں۔ بعض دفعہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ اعمال ان کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں تو روزانہ بھی اگر آپ کو نبی کی زیارت ہو رہی ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ جنتی ہیں، یہ خوب سمجھ لیں، یا آپ اللہ کی نظر میں محبوب ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت میں بہت زیادہ اللہ نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ سزا پائے گا۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں عنقریب ان کو اس گناہ کی سزا ملنے والی ہے۔ تو اس کے لیے اصول ہے توبہ کرنا۔ تو اعمال پہلے ہیں، یہ چیزیں یہ دوسرے درجے میں آتی ہیں، سب سے پہلے آپ اعمال کیا اختیار کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو روز بھی زیارت ہو رہی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اگر آپ کے اعمال صحیح نہیں ہیں تو آپ خوش فہمی میں نہ آئے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن گیا ہوں یا نبی کا میں محبوب ہوں۔ چاہے نبی روزانہ آپ کو خواب میں آ کے شاباش ہی دے رہے ہوں تو بھی آپ اس خواب سے متاثر نہ ہوں۔ اس خواب کی ایک تعبیر ہوگی جو علماء آپ کو بتائیں گے آپ کے اعمال کو سامنے رکھ کر۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے عمل کو فوکس کریں۔ تو برا عمل کر رہے ہیں، روزانہ خواب میں زیارت ہو تو خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، اور اگر آپ کو برائیوں سے بچنے کی اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق مل رہی ہے، پھر ساری زندگی ایک بار بھی نبی کی خواب میں زیارت نہ ہو تو غمزدہ نہ ہو، اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ یہ عمل قبول کرے گا، اور قیامت کے دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالمشافہ زیارت کریں گے۔ حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ آپ کو پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور براہ راست آپ کی نبی کی زیارت ہوگی۔ خواب کے بجائے اللہ حقیقت میں آپ کو بروز محشر نبی کی زیارت کرائے گا، نبی کا قرب نصیب ہوگا۔ تو یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یقیناً نبی کا خواب میں آنا ایک اچھی بات ہے، لیکن عمل پہلے ہے۔ لوگ ان چیزوں سے متاثر ہو کر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اور انہی چیزوں میں پڑھ کے رہ جاتے ہیں۔ تو نبی کے حکم کو پہلے فالو کرنا ہے، پہلے یہ خواب یہ سب چیزیں بعد کی چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی کو دیکھا، لیکن اس خواب میں نبی نے کسی کو کوئی حکم دیا یا کوئی بات کی تو اس خواب کی تعبیر نکالی جائے گی، اور وہ تعبیر ایسی ہوگی جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو، قرآن و سنت سے ٹکرا نہ رہی ہو۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک عالم کا کسی سے بحث ہو رہی تھی توحید کے مسئلے پر، وہ بات کر رہے تھے توحید کی، اور جس سے مناظرہ ہو رہا تھا وہ بات کر رہے تھے شرک کی، یعنی وہ شرک کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے تھے۔ تو کیا ہوا ہے کہ اس عالم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور کہا جاتا ہے، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے واللہ عالم، اب یہ واقعہ کتنا مستند ہے یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون بہرحال صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو بتایا کہ وہ جو عالم تھا نا، یعنی جو شرک کو پروموٹ کر رہا تھا، اس کے بارے میں بتایا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو ان عالم نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بات میرے لیے سر آنکھوں پر، آپ خواب میں آ کے مجھے ایک بات کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو یہ احساس ہوا کہ یعنی غالباً یہ ایسا ہوا کہ اس جو مراقبہ کیا انہوں نے، تصوراتی دنیا میں آئے یا خواب میں آئے، اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں ہے۔ تو
یا رسول اللہ آپ کی جو جاگتی حالت میں ہمیں جو احادیث پہنچی ہیں اور آپ کی جو تعلیمات پہنچی ہیں اس میں آپ سے ہی توحید ثابت ہے، آپ سے شرک ثابت نہیں ہے، تو میں آپ کی ان باتوں کو لوں یا خواب کی باتوں کو لوں یا مراقبے کی باتوں کو لوں میں؟ تو بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباش دی. یہ گویا ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، چاہے وہ مراقبے میں زیارت ہوئی ہو یا خواب میں زیارت ہوئی ہو. تو خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تصوراتی دنیا میں یا خواب میں آ کے کوئی بات اگر کہتے ہیں تو اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ جاگتی حالت میں نبی نے کیا کہا ہے. جاگتی حالت میں نبی نے جو کہا ہے اس کو فالو کیا جائے گا. خواب اگر اس کے اگینسٹ جا رہا ہے تو خواب کی ایک تعبیر بیان کی جائے گی، وہ تعبیر ایسی ہوگی جو قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کسی کو خواب آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے داڑھی کاٹنے کا حکم دے دیتے. ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو ایسے آدمی کے لیے داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہوگا، چاہے روزانہ خواب میں آ کے اس کو پیغمبر کہتے رہیں یا کسی اور ایسے کام کا حکم دیں جو جاگتی حالت میں جو نبی کی احادیث ہیں اس کے خلاف ہے. تو ایسے خوابوں کی ایسی تعبیر بیان، خواب ایسے ہوتے ہیں بعض دفعہ اس کی تعبیر بالکل الٹی ہوتی ہے، تو اس کی وہ تعبیر بیان کی جائے گی جو قرآن و سنت کے متصادم نہ ہو. تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں. تو دو چیزیں ہو گئی، نمبر ایک عمل کو پہلے فوکس کرنا ہے، نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں آ کے کوئی بات کہیں تو وہ شریعت نہیں بن جائے گی. شریعت وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس خواب کی تعبیر کی جائے گی، اس کو چھٹلایا نہیں جائے گا، ہاں اس کی ایسی تعبیر بیان کی جائے گی کہ وہ تعبیر قرآن و سنت کے موافق ہو جائے. تو یہ خوب سمجھ لیں، کیونکہ بعض لوگ خوابوں کو اتنا زیادہ وہ بڑھا دیتے ہیں کہ وہ جو نبی کی صحیح احادیث ہیں اس کے بالکل اگینسٹ لے آتے ہیں اس کو. اور یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ شرعی مسئلہ کبھی خواب سے ثابت نہیں ہوگا، کوئی بھی شرعی حکم خواب سے ثابت نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی حدیث ضعیف ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں آ کے بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو خواب میں آ کے بتانے سے وہ ضعیف حدیث صحیح نہیں ہو جائے گی، کیونکہ صحیح اور ضعیف حدیث کے جو محدثین نے معیار متعین کیے ہیں قیامت تک وہی معیار رہیں گے، وہ چینج نہیں ہو سکتے. تو حدیث کو اسی پہ پرکھا جائے گا. تو نہ صحیح حدیث خواب میں بیان کرنے سے ضعیف ہو جاتی ہے، نہ ضعیف صحیح ہو جاتی ہے. ہاں اس خواب کی ایسی تعبیر بیان کی جائے گی کہ وہ محدثین کے اصول کے سے ٹکرائے نہیں خواب. تو یہ چند باتیں تھیں خواب کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا بہرحال ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. چلو جاگتی حالت میں زیارت نہیں ہوئی، خواب میں زیارت ہو گئی تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان اصول اور ان شریعت کے قوانین کی روشنی میں. کیا 17 سال میں شادی کر سکتے ہیں؟ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، ہم دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں بھی 17 سال کی ہوں. میری امی کا کہنا ہے کہ یہ عمر پڑھائی لکھائی کی ہوتی ہے، شادی کی عمر 25 سال کے بعد ہوتی ہے، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہ سوچوں اور شرم کی وجہ سے میں انہیں یہ نہیں کہہ پاتی کہ مجھے اچھا یہ جو لڑکیوں میں ایک بیماری ہے نا، یہ اس کا تذکرہ کیا انہوں نے، جو لڑکوں میں بیماری ہوتی ہے ہینڈ پریکٹس کی، اسی طرح کی لڑکیوں میں بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. اس کا خطرہ ہے کیونکہ انہیں شاید اس بارے میں کوئی جانکاری بھی نہیں ہے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مجھے شیطان کے بہکانے کا ڈر رہتا ہے، اس لیے نکاح کرنا زیادہ ضروری سمجھتی ہوں. برائے مہربانی میرے لیے دعا بھی کریں اور مجھے اس بارے میں حل بھی بتائیں کہ میں کیا کروں. دل سے دعا ہے اللہ آپ کو اس بے حیائی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے. اور ماں باپ کو چاہیے کچھ خدا کا خوف کر لیں تھوڑا سا، آخرت کے کبھی جواب بھی دینا. انہوں نے لڑکی کی شادی 17 سال میں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی جب وہ بالغ ہو گئی ہے اس میں ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں تو وہی اس کے نکاح کی عمر ہے. یہ لبرل لوگ بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں، پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں کہ ایک لڑکی میں ایک ڈیزائر پیدا ہو گئی ہیں اور اس کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ پوری نہ کرے. تو وہ ڈیزائر جو ہے اس کا نیچرل طریقہ اور حلال طریقہ یہی ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے. لڑکے کا بھی یہی طریقہ ہے، لڑکی کا بھی یہی طریقہ ہے. اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے. تو آپ کی والدہ غلط کر رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں. باقی پڑھائی لکھائی کی جہاں تک بات ہے تو 25 سال میں اگر آپ کی شادی ہوگی تو اس کے بعد بھی تو پڑھایا جا سکتا ہے نا. تو پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہے. علم جب تک کہتے ہیں نا ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. تو کیا مطلب قبر میں پہنچنے کے بعد پھر شادی کریں گے؟ تو علم تو ہمیشہ سے حاصل ہوتا رہے گا، یعنی پوری زندگی علم حاصل کرنی ہے. تو نکاح علم میں رکاوٹ نہیں سمجھنا ہے. نکاح کو آپ نکاح کریں، اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل، نکاح کے بعد بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اور اچھے طریقے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. تو سارے کام ہو سکتے ہیں. یہ جو ہم لوگوں نے فرض کر لیا ہے کہ نکاح کیا تو بس علم سے محروم ہو جائیں گے، یہ بات غلط ہے. تو میں
آپ کی والدہ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو برائی سے بچائیں. اور آپ اچھا ہوا آپ نے نام نہیں لکھا, میں نام ایسے موقع پہ اناؤنس کرتا بھی نہیں ہوں. تو جتنی بھی اس قسم کی لڑکیاں ہیں میں ان سب کے والدین کو نصیحت کرتا ہوں. میں کیا, قرآن و سنت نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی ان کے نکاح کی فکر کرو. اور میرے پاس کیسز آتے ہیں, لڑکیاں جب بگڑتی ہیں تو مائیں اتنی پریشان ہوتی ہیں, پھر آ کے کہتی ہیں مفتی صاحب کہیں بھی شادی کرا دو اس کی, ہماری بچی کی کہیں بھی شادی کرا دو. پھر وہ ایسے خون کے آنسو روتی ہیں کہ ہم ان کو خود کہتے ہیں کہ جب عمر تھی آپ نے اس وقت کروائی نہیں, آپ نے اس کو ڈیلے کیا. اب بچی جب بگڑ گئی ہے تو پھر اب آپ خون کے آنسو روتے ہو. تو جو اللہ کا حکم ہے نا وہ پہلے ہے, باقی سب کلچر کو بعد میں رکھیں. تو بالغ ہونے کے بعد لڑکی کی جلدی نکاح کا ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے, اسلام نے, قرآن نے, تو اسی کو فالو کرنا چاہیے. کیا گھر کا خرچہ بیوی کے بجائے بہن چلا سکتی ہے؟ شادی کے بعد اگر اس طرح ہو کہ شوہر گھر میں اکیلا کمانے والا ہو اور وہ اپنی کمائی لا کر اپنی امی کے ہاتھ میں دے دیتا ہو, اور امی وہ پیسے اپنی بیٹی کو دے دیتی ہوں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اب بزرگ ہو گئی ہیں اور حساب کتاب نہیں رکھ سکتی, لہٰذا پھر بیٹی گھر کا سارا خرچہ وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے, یہاں تک کہ میرے شوہر کے بیوی بچے, تو میرے آپ کے شوہر کے بیوی بچے تو آپ ہی ہیں نا, بچے الگ ہو گئے, آپ بیوی ہو گئی. یعنی میرے شوہر کے بیوی بچے, سمجھ میں نہیں آ رہا, یعنی میرے شوہر کے بیوی بچے یعنی یہ خود اور ان کے بچے, یعنی ہمارا خرچہ بھی وہی دیکھ رہی ہیں, زکوٰۃ, خیرات, نیاز, نظر سب وہی دیکھتی ہیں. تو کیا شریعت میں یہ جائز ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر بہن کے ہاتھ میں سب دے دے اور اسی کی مرضی سے سارا خرچہ پانی چلے؟ دیکھیں, شوہر کے ذمے اصل طور پہ واجب ہے کہ جب بیوی اس کے گھر میں ہے تو اس کی بنیادی ضرورتیں بیوی کی بھی اور بچوں کی بھی پوری کرے. کس طرح سے پوری کرتا ہے یہ شوہر کا ہیڈک ہے. وہ اپنی بیوی کو, ماں کو دیتا ہے, بہن کو دیتا ہے, ماموں کو دیتا ہے, چاچو کو دیتا ہے. گھر میں نان نفقہ آنا چاہیے. عورت کا جو آپ کسی بھی مرد کی جو بیوی ہے اس کا صبح ناشتہ, دوپہر کھانا, رات کھانا, جو بھی ایک پراپر گھروں میں رہنے کا طریقہ ہوتا ہے. عاشروہن بالمعروف, قرآن کہتے ہیں جو عرف کے مطابق بھلے طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرو. تو یہ پراپر اس کو, اگر خرچے پورے ہو رہے ہیں تو شوہر کی ذمہ داری پوری ہے. لیکن ویسے ایک اصولی طور پر اخلاقی ذمہ داری شوہر کی یہ ہے کہ بیوی کو نند کا مجبور نہ بنائے کہ وہ نند سے بات بات پہ پیسے مانگے, یہ نیچرل نہیں ہے. تو جب نان نفقہ یعنی بیوی کا آپ نے اٹھانا ہے تو آپ بجائے اماں کو اور بہن کو پیسے دینے کے بچوں کا خرچہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑائیں. آپ بیگم کو بولیں یہ لے لو اور بچوں کا خرچہ بھی اٹھاؤ اور اپنا خرچہ بھی اٹھاؤ. ہاں, اماں کو اور بہن کو الگ سے دے دیں کہ بھئی آپ دونوں کے الگ سے پاکٹ منی ہے, آپ کا یا اپنا خرچہ جو ہوتا ہے وہ یہ الگ سے ہی ہے. کم از کم بچوں کا خرچہ اگر یا تو شوہر ڈائریکٹ بچوں پہ کرے, نہیں کر رہا, دے ہی رہا ہے, تو پھر بیوی کے ہاتھ میں پکڑائے وہ اصولی طور پہ. یا تو اگر باپ ہوتا ہے نا شوہر کا تو باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا, تو مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے. پھر وہ جیسے کہ ہمارے ہاں جو KPK میں اور وزیرستان وغیرہ میں یہی رواج ہے کہ ساری آمدن دادا کے ہاتھ میں آتی ہے اور دادا پھر پورے خاندان کو چلا رہا ہوتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن بیوی کو مجبور کرنا کہ وہ نند سے پیسے لے, یہ تھوڑا سا فہم سے بالاتر ہے, تھوڑا سا اصول کے خلاف ہے, اور یہ گھر میں نفرتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز. تو نند کا کم از کم مجبور نہ کریں اپنی بیگم کو کہ وہ نندی کہتے ہیں نا, یعنی شوہر کی بہن کو نند کہتے ہیں, نند سے نہ لے. وہ نند کیا یعنی مجبور نہ کریں کہ وہ نند کی ارادے پر پلنا شروع ہو جائے کہ نند اس کو دے گی تو اس کا معاملہ ہوگا, نہیں نند نہیں دے گی تو نہیں ہوگا. اس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی. چہرے, آواز اور کپڑوں کا پردہ. چہرے, آواز اور کپڑوں کے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی رشتہ دار گھر میں آئے یا کہیں رشتہ داروں کے ہاں جائیں یا جوائنٹ فیملی میں ہوں تو کیا حکم ہے؟ عثمان علی وہاڑی سے. دیکھیں, جوان لڑکی پر چہرے کا پردہ لازم ہے, کپڑوں کا پردہ تو لازم نہیں ہے کیونکہ کپڑوں کو بھی تو کپڑوں سے ہی چھپایا جائے گا نا. ہاں, یہ ضرور ہے کہ بہت ہی فٹنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا بہت ہی کوئی مزین ڈریس پہنا ہوا ہے تو پھر جوان لڑکی پر لازم ہے کہ اس پہ اسکارف لے, کوئی عبایا لے تاکہ مردوں سے وہ چھپا رہے. ہر وہ چیز جو مردوں کی اٹریکشن کا ذریعہ بنتی ہے جوان لڑکی کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے اگر وہ نامحرم مردوں کے بیچ میں جا رہی ہے وہ پہن کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت شدید وعید ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جو خوشبو لگا کے مردوں کے بیچ میں سے گزرتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ بنتی ہے. تو عورت کے لیے جب خوشبو لگا کے مردوں کے بیچ میں جانا جائز نہیں ہے, نامحرم مردوں کے,
تو اٹریکٹیو کپڑے پہن کے جانا کہاں سے جائز ہے؟ تو اس کو عبایا پہن کے چھپایا جائے ان کپڑوں کو غیر مردوں سے. اور آواز کا بھی اگر ضرورت ہے تو عورت بات کر سکتی ہے, ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ نامحرم مرد سے فری ہونا یہ جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں آواز کا پردہ ہوگا. ہاں کوئی ضرورت کی بات ہے تو ایک الگ بات ہے. قرآن کی کون سی تفسیر پڑھیں؟ قرآن کی کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے؟ آفتاب شوکت. دیکھیں عربی میں تو بہت ساری تفاسیر ہیں. اردو تفاسیر میں مجھے جو اچھی لگتی ہے میں وہی بتاؤں گا. وہ سب سے اچھی مجھے لگتی ہے بیان القرآن, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. تفسیریں بہت ہیں لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے. وجہ اس کی یہ کہ اس میں قرآن کی تفسیر ہے, مصنف کی اپنی اس میں اجتہاد یا اپنی آرا نہیں ہے. عام طور پہ تفسیروں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ ہے, آپ قرآن کو بھی اسی مائنڈ کو سامنے رکھ کے ڈیفائن کرتے ہیں. یہ بھی آج کل بہت ہونے لگا ہے. ایک اسکالر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ ہر آیت سے وہی مسئلہ نکال رہا ہوگا. تو بہت سارے اچھے بھی ہیں الحمدللہ, لیکن مجھے جو علمی لحاظ سے, علمی پوائنٹ اور ٹیکنیکل پوائنٹ کے لحاظ سے جو علمی نقطے ہوتے ہیں, فصاحت و بلاغت کے نقطے ہوتے ہیں, اس کے لحاظ سے اور ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, اس میں اضافی کچھ بھی نہیں ہے. آیت قرآن کی ہی تفسیر ہے تو وہ بیان القرآن از دی بیسٹ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل بیان القرآن کے نام سے چھپتی ہے, وہ لے لیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی اردو تھوڑی مشکل ہے, ایک عام لوگوں کے لیے تھوڑی نہیں زیادہ مشکل ہے. تو عام لوگوں کے لیے جو آسان تفسیر ہے اردو میں وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں تفسیر اتنی اچھی, فلاں تفسیر اتنی اچھی. وہ لوگ چونکہ خود عالم نہیں ہوتے, وہ جج نہیں کر پاتے کہ وہ فلاں تفسیر واقعی اچھی بھی ہے کہ نہیں ہے. بعض دفعہ تفسیر لکھنے والے نے بہت زبردست انداز میں لکھی ہوتی ہے, لیکن اس میں بسا اوقات لکھنے والے کے اپنے جذبات اور اپنی آرا بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے تفسیر مستند علماء ہی کی پڑھنی چاہیے. باقی درس قرآن کے لحاظ سے اگر آپ قرآن سیکھنا چاہیں تفسیر تو آپ کو ویڈیو تفسیر میں میرے لیکچر بھی مل جائیں گے. تفسیر میں تو الحمدللہ بہت سارے علماء بھی ہیں اور بعض اسکالرز بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ یعنی علماء کی تفسیریں پڑھ کے وہ لیکچر دیتے تھے, جس میں مشہور تفسیریں ڈاکٹر اسرار احمد کی ہیں, بہت زبردست تفسیریں ان کی, اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ, اور شجاع الدین شیخ صاحب جو ابھی تنظیم اسلامی کے بڑے ہیں, یہ بھی بہت اچھی تفسیر پہ لیکچر بہت اچھے دیتے ہیں, درس بہت اچھے بیان کرتے ہیں, یعنی بہت اچھے دروس ہوتے ہیں ان کے. میں جو تفسیر, میرے چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے, اس پہ میرے بھی ویڈیو ریکارڈنگ ہے تفسیر کی, اگر آپ سننا چاہیں تو وہ بھی سن سکتے ہیں. اور میں جو ریکارڈ کروا رہا ہوں مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ تقریباً 200 سے زائد لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں. ان کی خاصیت یہ ہے, یعنی چند باتیں اس تفسیر کے لیکچر میں وہ ہیں جو آپ کو شاید اردو میں کسی دوسرے لیکچرز میں نہ ملیں. وہ یہ ہیں کہ انتہائی آسان انداز میں, ٹو دا پوائنٹ, صرف قرآن کو آسان لفظوں میں ڈیفائن کیا ہے ہم نے. یعنی اس میں میرا بیان نہیں ہے, اس میں ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ میں دائیں بائیں سے بہت ساری چیزیں لاتا ہوں. صرف قرآن کو ڈیفائن کرنے کی حد تک وہ تفسیر ہے, اور بہت آسان زبان میں. اور اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ گرامر بھی ہے اس میں, یعنی شروع کے 8 لیکچر صرف عربی گرامر پر ہیں. اتنی گرامر جس سے آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے. تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو لوگ بھی وہ لیکچر 1 بائی 1 یعنی لیکچر نمبر 1 سے لے کے شروع کریں گے, لیکچر 2, لیکچر 3, اس طرح سے وہ تفسیر کے میرے لیکچر سنیں گے, تو انشاءاللہ چند لیکچر سننے کے بعد قرآن ان کو انشاءاللہ قرآن ہی کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اس میں میں نے اس نقطے کو فوکس کیا ہے. تو وہ اس حوالے سے جو حضرات اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کی زبان میں سمجھ میں آئے, تو اصل طریقہ تو یہ پراپر عالم بنے. لیکن جو عالم نہیں بن سکتے, مکمل ٹائم نہیں ہے, تو آپ میرے وہ لیکچر سنیں گے انشاءاللہ, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کیا مالدار بخیل کا اکرام کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی مالدار کروڑپتی ہونے کے ساتھ بخیل ہو تو کیا اس کا اکرام کرنے پر ثواب ملے گا؟ نعمان حسین: جی کیوں نہیں ملے گا. آپ اکرام نہیں کرتے تو آپ بھی تو بخیل ہو جاؤ گے پھر. تو آپ, وہ اگلا بخیل ہے, کنجوس ہے, ہونے دیں اس کو, آپ اپنی سخاوت کا اظہار کریں, ورنہ آپ پہ بھی کنجوسی کا لیبل لگ جائے گا پھر. کرکٹ پیڈ ٹخنوں سے نیچے ہو سکتا ہے؟ کرکٹ میں ٹانگوں پر پہنے جانے والا پیڈ اگر ٹخنوں سے نیچے چلا جائے تو کیا یہ ناجائز ہوگا؟ عادل صاحب آسٹریلیا سے: نہیں عادل صاحب, یہ ناجائز نہیں ہوگا. اصل میں ازار یا تہبند یا جو بھی لباس ہم نے بطور لباس کے اوپر پہنا ہوا ہوتا ہے نا, اس کو مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ
ٹخنوں تک کھینچے اس کو، جیسے پینٹ ہے یا شلوار ہے یا دھوتی ہے، کسی نے اظہار پہنا ہوا ہے، لنگی باندھی ہوئی ہے یا جبہ پہنا ہوا ہے، تو ان تمام لباس جو اوپر سے آپ نے باندھے ہوئے ہیں، پہنے ہوئے ہیں، پراپر ڈریس میں یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں، تو وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا مرد کے لیے لازم ہے۔ لیکن کرکٹ کا جو پیڈ ہے وہ اس کا وہ اس میں داخل نہیں ہوتا اظہار میں، بلکہ وہ سیفٹی کے لیے ایک ٹانگوں پہ ایک چیز باندھی جاتی ہے تاکہ گیند لگ کے ایسا نہ ہو کہ گھٹنا آپ کا دائیں بائیں ہو جائے، اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے، تو وہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے موزے ہم پہنتے ہیں، وہ بھی تو ٹخنے ڈھانکتا ہے نا، لیکن وہ اظہار کے حکم میں نہیں ہے وہ، تو اس لیے اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آزمائش سے نکلنے کا طریقہ، سخت آزمائش سے کیسے نکل سکتے ہیں، اس کا طریقہ اور دعا بتا دیں مجاہد صاحب کراچی سے۔ بھئی پہلے تو میں دل سے دعا کرتا ہوں، اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں تو دل سے دعا ہے اللہ آپ کو اس آزمائش سے نکال دے۔ باقی کیسے نکل سکتے ہیں، دیکھیں آزمائش کبھی انسان کی اپنی خود ساختہ ہوتی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کی کسی حماقت کے نتیجے میں کوئی سزا ملی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ مجھ سے یہ غفلت ہوئی، میں دل سے دعا مانگتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں اور دل سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تو یہ کام کریں، سب سے پہلے تو یہ کریں، اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا آپ کو، پھر اس کی مرضی کہ وہ آزمائش کو دور کرے یا نہ کرے، لیکن پہلا اسٹیپ یہ ہے۔ اور اگر وہ آزمائش میں آپ کی غلطی نہیں ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب دونوں قسم کی آزمائشوں میں، یعنی پہلی آزمائش میں تو دعا تو مانگنی ہے، توبہ تو کرنی ہے، دوسری آزمائش، دونوں قسم کی آزمائشوں میں جو کامن کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اس مصیبت کو سے نکلنے کے جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ جیسے آپ خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو علاج کرنا ہے، غربت میں مبتلا ہو گئے تو روزگار تلاش کرنا ہے، کاروبار کے بارے میں سوچنا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے۔ یا خدا نخواستہ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہے، آپ کی بیگم گھر سے چلی گئی ہے، اب آپ ٹینشن میں آ گئے، بیوی سے محبت ہے آپ کو تو اس کو منا کے لانے کی کوشش کرنی ہے آپ نے۔ تو جو بھی دنیاوی اسباب ہیں وہ پہلے اختیار کرنے۔ تو یا اور کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہے آپ کو، کوئی دشمنی پہ آیا ہوا ہے، تو اس کی دشمنی کیسے ختم کرنی ہے اور پھر اپنی حفاظت کا کیسے انتظام کرنا ہے، یہ سارے جو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر اس مصیبت سے نکلنے کے جو اللہ نے دنیا میں اسباب رکھے ہیں وہ بھرپور طریقے سے وہ اسباب استعمال کرنے آپ نے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے کہ اللہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا، تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اللہ اگر نکال دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نہیں نکالے تو صبر کرنا ہے یہ سوچ کے کہ ما قدر اللہ، جو اللہ نے مقدر کر دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ کیوں؟ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ فنا ہونے کی جگہ ہے، یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ کتنے لوگ آئے دنیا میں جن پر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، ان لوگوں کو سوچیں جو آپ سے بھی زیادہ بڑی آزمائش میں۔ میرے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آیا، 10 سال ہو گئے ان کی اولاد نہیں ہو رہی، اتنی ٹینشن میں بیچارے۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، ایک آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش ان لوگوں سے کم ہے جن کی اولاد ہوئی اور وہ اولاد ان کے جوتے لگا رہی ہے۔ ان لوگوں کو دیکھا کریں آپ کہ فلاں کی اولاد ہوئی اور کیسے وہ اپنے باپ اور ماں کو پریشان کر رہی ہے، ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں اس اولاد کی حرکتوں کو دیکھ کے۔ تو جب بھی انسان دنیا میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھتا ہے تو اس کو شکر کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا۔ تو معذوروں کو دیکھیں، آپ کو اولاد مل جاتی، اللہ نہ کرے آپ کی اللہ آنکھیں بینائی سلب کر لیتا یا کوئی اپاہج بنا دیتا تو آپ کہتے یار ہم بے اولاد رہتے لیکن یہ معذوری نہ ہوتی۔ تو ایسے بہت ساری آزمائشیں ہیں جو آپ اپنے سے زیادہ لوگ اس میں مبتلا دیکھیں گے تو آپ کو شکر کی توفیق ملے گی۔ تو صبر کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں بندہ صبر کرتا ہے تو گناہ اس کے دھلتے ہیں دھلتے ہیں دھلتے ہیں، یہاں تک کہ لقی اللہ طاہرا مطہرا، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو بالکل نیٹ کلین پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، بندہ ساری زندگی آزمائشوں میں گزرتی ہے اس کی، لیکن وہ صبر کرتا ہے، تو فرمایا جب قیامت کے دن وہ دیکھے گا نا کہ ترازو میں کتنی نیکیاں ہیں اس کی اور جنت میں درجات دیکھے گا تو وہ کہے گا اللہ میں تو اتنا نیک تھا ہی نہیں، میں نے تو ایسی نیکیاں کی نہیں ہیں، مجھے کس چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا تجھے جو میں نے آزمائشوں میں ڈالا اور تو نے صبر کیا یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو بندہ کہے گا، یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے دنیا میں زندگی میں کبھی کوئی خوشی ہی نہ دیکھی ہوتی۔ تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم
فمن صبر فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, قاعدہ کلیہ نہیں ہے, بعض دفعہ اللہ محبت کا اظہار ایسے کرتے ہیں اسے آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں. تو جو ان آزمائشوں میں راضی ہوتا ہے, خوش رہتا ہے, خوش سے مراد اللہ کی تقدیر پہ راضی, تو اللہ بھی اس سے راضی ہوگا اور جنت میں داخل کرے گا. اور جو ناراض ہو گیا اللہ سے تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اس سے. تو یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے حتی الشوکۃ یشاکھا, یہاں تک کہ مسلمان کی اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا, یہ بھی ایک تکلیف ہے, اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے. تو یہ سوچنا چاہیے. بہرحال میں دعا کرتا ہوں اگر کسی آزمائش میں آپ ہیں تو اللہ آپ کو نکال لے. اللہ سے دعا یہی مانگنی چاہیے, اللہ ہمیں معلوم ہے کہ آزمائشیں اور مصیبتیں یہ بھی تیری ایک قسم کی رحمت ہے, لیکن ہم چونکہ کمزور بندے ہیں, ہم میں برداشت نہیں ہے, تو ہمیں تو خوشیوں والی نعمتیں نصیب فرما, ہمیں آزمائشوں والی نعمت میں نہ ڈال تو. کیا دن میں کسی وقت سجدے والی آیات پڑھنا ممنوع ہے؟ میں نے سنا ہے کہ دن میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں سجدے والی آیات نہیں پڑھ سکتے, تو جو بچے مدرسے میں ہوتے ہیں کیا ان کے لیے وہ آیات تلاوت کرنا جائز ہے؟ حافظ مریم ٹنڈو اللہ یار. کوئی دن میں ایسا ٹائم نہیں ہے جس میں تلاوت ممنوع ہو, کسی بھی وقت سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی جا سکتی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ نے مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی ہے تو عین اسی وقت فوراً سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے, چاہے مکروہ وقت ہی کیوں نہ ہو. ہاں, سجدہ تلاوت والی آیت پہلے پڑھی, پھر مکروہ وقت میں آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو سجدہ تلاوت والی آیت تو کسی بھی وقت تلاوت کی جا سکتی ہے. 3 بیٹے اور 1 بیٹی میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے تو کیا بیٹی کو آدھا حصہ دیا جائے گا اور 3 بیٹوں کو آدھے حصے میں سے دیا جائے گا؟ سمیر خان. دیکھیں, کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے وارثوں میں صرف 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں, بیوہ بھی نہیں ہے, اور جس کا انتقال ہوا اس کے والدین بھی حیات نہیں ہیں, تو پوری وراثت کے ٹوٹل 7 حصے کیے جائیں گے. ہر ایک بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے, تو 7 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا, 1 حصہ بیٹی کا اور 2 حصے بیٹے کو دیے جائیں گے. اس طرح سے ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ پوری وراثت میں سے آدھا بیٹی کو مل جائے. آدھا بیٹی کو اس وقت ملتا ہے کہ جب اکیلی بیٹی ہی ہو کسی کے یعنی اولاد میں, بیٹا کوئی بھی نہ ہو. رشتے کے لیے استخارہ ضروری ہے؟ اگر کسی بچے یا بچی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہوں تو اس سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور استخارہ کون کرے گا؟ کیا استخارہ خود کریں گے یا کسی اور سے کروا سکتے ہیں؟ ام عبداللہ کراچی سے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ بچے یا بچی کا رشتہ کر رہے ہو تو کیا استخارہ کرنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے ضرور استخارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخارہ, جو استخارہ کرتا ہے رسوا نہیں ہوتا. لیکن استخارے کا مطلب کیا ہے خوب سمجھ لیں, بار بار یہ بتاتا ہوں پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی رشتہ سمجھ میں آ گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے تو ہاں کرو, خامخواہ میں نہ کرو, بلا وجہ کے نخرے نہ کیا کرو. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, کوئی ایسا نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دیا کرو. نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ استخارہ نکال کے دیکھو پازیٹیو آ رہا ہے تو ہاں کرو, نیگیٹو آ رہا ہے تو نہ کرو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں ہاں تو کرنی ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو, اور پھر استخارہ بھی کر لیں. استخارے کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. لیکن استخارے میں کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگنے کہ اللہ ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس دعا کے الفاظ ہیں کہ اگر تیرے علم میں یہ بہتر نہیں ہے تو یہ ہٹا دے یہاں سے. تو اگر اللہ کے علم میں بہتر نہیں ہوگا تو استخارے کی برکت سے اللہ وہاں معاملہ توڑوا دیں گے. لیکن زیادہ تر استخارہ کیا جاتا ہے ان معاملات میں جس میں انسان بہت زیادہ کنفیوژن میں ہوتا ہے. تو اس کنفیوژن میں اصل موقع ہے استخارہ. تو اس کنفیوژن میں بھی آپ مشورہ لینے کے بعد ایک رائے قائم کریں جس طرف ایک رجحان آپ کو خود ہی پیدا کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ آپ استخارہ بھی کر لیں کہ اللہ تیرے علم میں یہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے یہاں پھیر دے, بہتر نہیں ہے تو میرا دماغ یہاں سے ہٹا دے. تو اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کیا ہوگا. تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ استخارے کی برکت سے اگر آپ کا وہ فیصلہ بالفرض غلط ہے تو کوئی ایسی بات اللہ پیدا کر دے گا کہ آپ وہاں نہیں کریں گے معاملہ, اور اگر وہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہوگا تو اللہ کچھ نہ کچھ
ایسے معاملات پیدا کر دے گا آپ کی دعا قبول کر کے کہ آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوں گے تو وہاں ہو جائے گا. کرنا بہرحال وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے. اس میں اشارے وشارے نہ خواب میں ملیں گے آپ کو، نہ جاگتی حالت میں کوئی نیگیٹو پازیٹیو یا کچھ یہ سب چیزوں میں نہیں پڑے آپ. یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ پازیٹیو نیگیٹو نظر بھی آ گیا تو یہ شیطانی خیالات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی استخارے کے بعد سگنل ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں تو استخارہ خود کریں، کسی اور سے کروائیں گے تو کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ وہ آپ کو کوئی یہ تھوڑی بتائے گا کہ ہاں آیا ہے یا نہ آیا ہے. اگر وہ بتا رہا ہے کہ استخارے میں ہاں ہے تو وہ پھینک رہا ہے وہ لمبی لمبی، اس کی بات نہ سنیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو خود ہی کریں، زیادہ بہتر ہے. کوئی اور کر لے تو وہ کوئی اور آپ کے لیے یوں دعا کرے گا، اللہ اس کے دماغ کو ایک طرف لے جا، جہاں یہ بہتر ہو وہاں مقدر کر دے. وہ بھی تو یہی کرے گا نا. تو آپ کر لیں یہ کام. لیکن لوگ یہ دوسرے سے کرواتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا نکال کے دے سکتا ہے کچھ اشارہ. تو استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا، یہ خوب سمجھ لیں. استخارے کا طریقہ کیا ہے، استخارہ کیسے کرنا چاہیے، اس کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں. یہ وہی ہے جو میں نے بھی بتایا ہے. یہ سوال اسی سوال کے ساتھ جوڑ لیں آپ، اسی جواب کے ساتھ. 2 رکعت پڑھنی ہے. وہ حدیث میں جو دعا آئی ہے بہشتی زیور میں، وہ دعا لکھی ہوئی ہے حدیث کے حوالے کے ساتھ. تسہیل بہشتی زیور جامع رشید والے چھاپتے ہیں، وہ کتاب ضرور گھر میں رکھیں. نہیں تو آج کل نیٹ پہ سرچ کر لیں، اس پہ بھی آ جاتی ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر انت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ. وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ ثم اقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. یہ الفاظ ہیں استخارے کے، یہ یاد کر لیں. دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا کفارہ دے سکتے ہیں. میرے کافی سالوں کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں جو میں ایام کی وجہ سے نہیں رکھ پائی تھی. کیا مجھے ان روزوں کی قضا ہی کرنی ہوگی یا ان روزوں کا فدیہ بھی دے سکتی ہوں؟ قضا ہی کرنی ہوگی. فدیہ اس خاتون کے لیے جو بڈھی ہو چکی ہوں اور روزہ رکھنے کی امید ہی نہ ہو، سردیوں میں بھی نہ رکھ سکتی ہوں. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ اب آپ اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ دسمبر جنوری میں بھی آپ روزے رکھیں گی تو انا للہ ہونے کا چانس ہے آپ کا. تو ایسی کنڈیشن میں آ کے فدیہ ہے. اس سے پہلے آپ پر روزے ہی واجب ہیں، اور ان روزوں میں اتنی زیادہ تاخیر نہ کریں ورنہ گناہ ہوگا. تو اگلے رمضان سے پہلے یہ روزے ایک رمضان کے مکمل کر لینے چاہیے، اور سردیوں میں رکھ لیں، آسان بھی ہیں اور قضا بھی ہو جائے گی. کیا ہندو فیملی میں اپنا اسلام چھپا سکتے ہیں؟ میں ہندو فیملی میں پیدا ہوئی ہوں. دین کا مجھے 2 سال پہلے علم ہوا. میں 1 سال سے اس پر عمل کر رہی ہوں. ابھی میرے گھر والوں کو اس کا پتہ چل گیا تو مجھے نماز پڑھنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے. تو کیا میں کچھ وقت کے لیے سنت مؤکدہ نمازوں کو ڈیلے کر سکتی ہوں؟ کشمیر سے کسی خاتون نے پوچھا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی اس بہن کو بہت مبارکباد دوں گا. اللہ ان کی اس ہمت کو قبول فرمائے. اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی. ہندو فیملی میں پیدا ہو کے بھی آپ حق کو فالو کر رہی ہیں. دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور جتنے لوگ ہمارے چینل پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے میں دعا کی درخواست کروں گا کہ اپنی اس بہن کے لیے سب لوگ دعا کریں. یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے ایک غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو اور لڑکی ہو کے بھی وہ اتنا کانفیڈنس ہو اس کے اندر کہ وہ حق کو فالو کرے. تو باقی جو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ نماز پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور کیا میں اسلام چھپا سکتی ہوں، تو بالکل چھپا سکتی ہیں. اگر آپ کو خطرہ ہے ماریں گے پیٹیں گے بہت زیادہ ٹارچر کریں گے تو مجبوری میں اسلام آپ چھپا سکتی ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں آپ چھپا دیں. رہا یہ مسئلہ کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ سنت مؤکدہ چھوڑ کر آپ اپنی نمازوں کو چھپا سکتی ہیں تو پھر سنت مؤکدہ بھی ایسی مجبوری میں آپ کے لیے چھوڑنا جائز ہے. آپ صرف فرض نماز پر اور وطر جو ہے نا وہ بھی کیونکہ بہت سے فقہا کے نزدیک لازم ہے واجب ہے، اس بارے میں احادیث ہیں، تو وطر پڑھ لیں اور 5 جو فرض نمازیں ہیں وہ پڑھ لیں اور چھپ کے پڑھ لیں یہ کسی طریقے سے. تو انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. اور یہ بھی آپ کی بہت بڑی ہمت ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے. اور ان جیسی جتنی بھی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، ابھی 2-3 دن پہلے ایک ہندو آیا لڑکا جو مسلمان ہوا ہے، 19-20 سال اس کی عمر ہوگی، بیچارہ 6 مہینے سے مسلمان ہوا ہے. بہت زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں گھر والے اس کے. تو اس کو جو ہے نا ہم نے کہیں بھیجا. بعض مسلمان ایسے ہیں جو الحمدللہ ایسے لوگوں کو ان کے لیے ادارے بنائے ہوئے انہوں نے کہ جن کو گھر والے، میں نے تو ان سے یہ کہا کہ آپ
اپنی فیملی میں رہیں. وہ جو لڑکا آیا نا مسلمان ہو کے 6 مہینے سے میرے سے رابطے میں، اس کو تو میں نے یہی کہا بھائی آپ اپنی ماں کی خدمت کرو، بے شک ہندو ہے تو کیا ہوا، آپ نماز پڑھو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو. ان سے بولو ٹھیک ہے میرا مذہب چینج ہو گیا ہے، میں اسلام کو فالو کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑ رہا. اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں تو ماں باپ کو چھوڑ دیں. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے والدین سے کہیں کہ میں بت پرستی نہیں کر سکتا، میں بتوں کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں اسلام کو فالو کروں گا، اور اسلام مجھے کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی پاؤں میں جنت تلاش کرو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو. اسے ہم نے سمجھایا، وہ کہہ رہے میں یہ سب کچھ کے لیے تیار ہوں، میں اپنی ماں کے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں اپنی ماں سے میں آپ کی خدمت کروں گا، میں بہن بھائیوں کی جیسے پہلے کرتا تھا اس سے زیادہ کروں گا، میں کما کے بھی لاؤں گا، میں جاب کروں گا، میں پڑھوں گا جو پراپر، میں صرف مسجد میں جانے دو مجھے، میں 5 ٹائم نماز پڑھوں گا، اس میں کیا ہے. لیکن آج لبرل ہونے کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، سیکولر ہونے کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے نہیں میرے ماں باپ مجھے نہیں چھوڑ رہے، میرا خاندان مجبور کر رہا ہے گن پوائنٹ پہ کہ تم واپس ہندو بنو ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اتنا ٹارچر کیا اس کو. تو ایسے جو لوگ ٹارچر ہوتے ہیں پھر ان کے لیے کچھ ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں قانونی طریقے سے، ان کو قانونی یعنی تحفظ دیتے ہیں کہ بھئی کوئی ان کو قتل نہ کر دے، کوئی خدا نخواستہ ان کو مار نہ دے. تو عدالت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، کورٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں بھی جب یہ تو لڑکا ہے سروائیو کر سکتا ہے، لڑکیاں بیچاری کیا کریں گی ایسی کنڈیشن میں. تو اگر خدا نخواستہ جان کا خطرہ ہو یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خطرہ ہو کہ وہ بہت زیادہ ٹارچر کریں گے، تو ایسی صورت میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ اپنے اسلام کو چھپا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا. لیکن دل سے وہ توحید ہی پر ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اللہ سے کہے کہ اللہ میں زبان سے ان کے سامنے اسلام کا اقرار نہیں کر رہا، لیکن تو میرے دل کی حالت جانتا ہے، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، کلمہ شہادت، میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں. تو دلوں کے حالات اللہ جانتے ہیں، لیکن صرف دل نہیں، زبانی اقرار کرنا بھی ضروری ہے. تو سب کے سامنے نہیں کر سکتا، مجبوری ہے، تو اللہ کے سامنے تو اقرار کرے کم از کم. چھپ کر نکاح کر لیا، اب گھر والے نہیں مان رہے. لو بھائی، ادھر چھپ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ادھر چھپ چھپا کے شادیاں ہو رہی ہیں. میں نے 2 سال پہلے زنا سے بچنے مسئلہ یہ ہے نا کہ اچھا کام کھلے عام کرنے کی آج کل معاشرہ پرمیشن ہی نہیں دیتا، انہی میں ایک شادی بھی ہے. اچھا کام ہے نا، تو نوجوانوں کو یہ چھپ کے کرنا پڑ رہا ہے، ماں باپ کیونکہ تمیز سے کرنے نہیں دیتے. میں نے 2 سال پہلے زنا سے بچنے کے لیے اپنے شوہر سے نکاح کر لیا تھا. اچھا مطلب جس سے نکاح کیا وہ ان کے شوہر بن گئے تھے. ہم نے کہا کہ وقت آنے پر اپنے گھر والوں کو بتا دیں گے، لیکن جب میرے شوہر نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو وہ بضد ہو گئے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے اور کہیں اور اس کا رشتہ کرا دیں. میرے شوہر کی عمر 31 سال ہے اور میری 27 سال ہے. وہ صاحب اختیار ہے اور قطر میں اپنی جاب کرتے ہوئے مجھے رکھ سکتے ہیں. تو کیا ہمارے لیے اپنے والدین کی اجازت لینا ضروری ہے، یا میں اپنے والدین اپنے شوہر کے پاس قطر جا سکتی ہوں، جبکہ میرے والد بھی ضد پر اڑ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غیرت کا معاملہ ہے، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا راولپنڈی سے. یعنی راولپنڈی سے جانے نہیں دوں گا نہیں مطلب نہیں ہے کہ مطلب سوال یہ راولپنڈی سے پوچھا گیا ہے. دیکھیں چھپ کے نکاح کرنے کو تو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، اس میں کچھ تفصیل ہے، وہ تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، کس صورتوں میں لڑکی کے لیے چھپ کے نکاح جائز ہے، کس صورت میں جائز نہیں ہے، وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بہرحال اب نکاح چونکہ ہو گیا ہے، ایک چاہے اس کو غلط کہیں صحیح کہیں، لیکن یہ کام جب ہو گیا ہے تو اب تو وہ ہو گیا نا. تو اب لڑکی کے والد کو چاہیے کہ اس کو غیرت کا مسئلہ نہ بنائیں. 27 سال لڑکی کی بہت عمر ہوتی ہے. اب وہ یہ کریں کہ بھی خاندان کو نہ بتائیں کہ نکاح ہوا ہے، خاندان کو دکھانے کے لیے کھلے عام نکاح کر لیں اس کا کہ بھئی وہاں سے پیغام آیا ہے. ہم لوگوں کو کیا پتا کہ یہ دوبارہ نکاح ہو رہا ہے، وہ سمجھیں گے پہلا نکاح ہو رہا ہے. تو پبلک کو خاموش کرنے کے لیے ایک فیک نکاح دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے، تو یہ پبلک کے لیے ہو جائے گا. تو میں آپ کے والد صاحب کو نصیحت کرتا ہوں، بیٹی جب نکاح کر چکی ہے اور میاں بیوی ساتھ رہ چکے ہیں تو خام خام اب علیحدگی نہ کروائیں، اس کو غیرت کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ اب بیٹی کی خواہش کے مطابق آپ کیا کریں کہ پبلک کو دکھانے کے لیے ایک نکاح کر لیں، اور وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان کا پہلا نکاح ہو رہا ہے، تاکہ لوگوں کے بھی منہ بند ہو جائیں گے اور غیرت کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا. رہا آپ کے شوہر کا مسئلہ، تو شوہر ماشاءاللہ 31 سال کا کمانے والا ہے، اس کو میں کہوں گا کہ جب آپ کے اندر دم نہیں تھا آپ اس لڑکی سے چھپ کے نکاح کیوں کیا، اور جب کر لیا ہے تو اب والدین آپ کے رشتہ دار جتنا مرضی زور لگائیں، آپ بولو ایسی کی تیسی کسی کے باپ میں دم ہے تو یہ طلاق دلوا کے دکھائے مجھے، اس طرح آپ کو اپنا رویہ رکھنا پڑے گا. تو یہ بہت مجھے غصہ آتا ہے مردوں کے اوپر، چھپ کے نکاح کرتے ہوئے ان کو یہ مسئلہ نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں اور جناب خاندان کو کیا بتاؤں گا. اس وقت تو مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، اس وقت جناب ان کے دماغ میں جو ہے نا خواہش چڑھی ہوئی ہوتی ہے،
اور جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر اس لڑکی کو بیچاری کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میرے ماں باپ کا دباؤ ہے. جوان آدمی پر جو کما رہا ہو اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا, وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میرے ماں باپ کا دباؤ ہے. آپ خود کماتے ہو, آپ خود سیپریٹ رہ سکتے ہو, آپ اپنے ماں باپ کو محبت سے پیار سے سمجھا دیں بھائی میں نے نکاح کیا ہے. میری بہن سے اگر کوئی نکاح کر کے اس کو طلاق دیتا اس کی کیا حالت ہوتی, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, یہ بھی ایک مسلمان عورت ہے, یہ بھی کسی کی بہن ہے, یہ بھی ایک معاشرے کا ایک فرد ہے. میں نے غلط کیا صحیح کیا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن جب کر لیا کچھ غلطیاں ریورس نہیں ہوتی, ہو گئیں تو ہو گئیں, اب وہ ریورس نہیں ہوتی. تو اب بتا دے بھائی میں نے کیا ہے, غلط کیا ہے, مجھے مارو مجھے پیٹو, جو بھی میں نے کیا ہے, لیکن اب میں اس غلطی کو ریورس نہیں کروں گا, جو ہونا تھا ہو گیا ہے. میں ایک لڑکی کو زبان دے چکا ہوں, نکاح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سے ایگریمنٹ کر چکے ہیں, زبان دے چکے ہیں آپ اس کو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی نبھاؤں گا. اب جب تک لڑکی میں کوئی قصور نہیں ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. لڑکے کو چاہیے وہ یہ مردانہ پن دکھائے, ورنہ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے میں کیمرے میں گھس کے اس کے 2-3 لگا دوں, میں گھس کے. ایسے مردوں میں مجھے بہت غصہ آتا ہے. بھائی تم ایک کام کرو ہی نہیں یار جب تمہارے اندر دم نہیں ہے. بہت ہو رہا ہے چھپن چھپائی میں لڑکا نکاح کرتا ہے پھر بعد میں چھوڑ دیتا ہے ماں باپ کے دباؤ میں آ کے. تو دباؤ کس بات کا ہو رہا ہے یار, تمہاری کیا روٹی بند ہو رہی ہے, کیا بند ہو رہا ہے تمہارا؟ تم یہ کوئی بدنامی کی بات تو نہیں ہے نا, بھائی کیا ہے تو کیا ہے بس ہو گیا. تو اس لیے مرد کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کو بولے آپ کی مرضی کی بھی میں شادی کر لوں گا, جہاں بول رہے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا, جو مرضی جس نے بھی جو مرضی کرنا ہے کر لے, ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرے, لیکن ایک اصولی جواب ان کو دے دے. تو یہ اسٹائل ہونا چاہیے آدمی پہ, یہی اسٹائل جچتا ہے, یہی اسٹائل اچھا لگتا ہے. اور یہ جو ہے نا امی نہیں مان رہی ہیں اور ابو نہیں مان رہے, اور یہ فضول قسم کی باتیں, ایسے لوگ گھر بسانے کے قابل بالکل بھی نہیں ہوتے. رخصتی سے پہلے تنہائی کے احکام. میاں بیوی کا نکاح ہوا, رخصتی نہیں ہوئی, انہوں نے تنہائی میں کچھ وقت ضرور گزارا, لیکن اس وقت لڑکی کو مینسز تھے. ایسی صورت میں اگر ان کو طلاق ہو جائے تو کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ تنہائی میں جب وقت گزار لیا تو بے شک لڑکی کو مینسز ہوں, لیکن جب بند کمرے میں جمع ہو گئے تو رخصتی ہو چکی ہے. تو ایسے کنڈیشن میں اگر مرد نے ایک طلاق دی ہے تو وہ طلاق رجعی کہلائے گی, دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے. اور اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں, میاں بیوی میں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. اگر ایک طلاق دی ہے, بائن دی ہے, نکاح ٹوٹ گیا ایک طلاق کے ذریعے, تو بھی دوبارہ نکاح ان میں ہو سکتا ہے, لیکن 3 طلاقیں دی ہیں تو نہیں ہو سکتا. عورت کا بالوں میں پف بنانا. میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ پف بنانا جائز نہیں ہے. میرا بیوٹی پارلر ہے تو کیا, تو اس میں میرے پاس مسلم خواتین بھی آتی ہیں اور ہندو عورتیں بھی آتی ہیں, جیسے دلہن بننے کے لیے آتی ہیں. ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں سر پر پف والا ہیئر اسٹائل چاہیے. ایسی صورت میں کیا میں بھی گناہ گار ہوں گی یا نہیں؟ رخسار صاحبہ انڈیا سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے وہ ان عورتوں کے لیے جو کوہان کی طرح اوپر بال اٹھا کے رکھتی ہیں. تو یہ پف اسی طرح بال اٹھائے جاتے ہیں اوپر کی طرف, یہ جائز نہیں ہے, نہ ان کا بنانا جائز ہے, نہ آپ کے لیے اس میں تعاون کرنا جائز ہے. آپ ان کو منع کر دیا کریں اس عمل سے.